بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ماہ رمضان آیا ہی چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک بار پھر ماہ رمضان کو ہم سے قریب کر دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کی فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کی طرف سے خیر و برکات نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد پر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیطانوں کو جھکڑ دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے ہمارے آپ آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کرتا ہے۔ آقا کا فرمان ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش جنوں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے سارا مہینہ کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے سارا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا اور ایک منادی آواز لگانے والا یہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا، اور اللہ پاک کی طرف سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے اور یہ اعلان رمضان کے مہینے میں ہر رات کو ہوتا ہے۔ اب عزیز دوستو، دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کا حقدار بناتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ پاک اسی آدمی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے گا جو رمضان کے دن اور رات کو اس کی مرضیات پر چلنے میں لگائے گا۔ یہ مہینہ شہر الصیام ہے، وہ شہر القرآن ہے۔ یہ مہینہ شہر الرحمہ وہ غفران ہے۔ یہ مہینہ شہر الخیر و برکات ہے۔ یہ مہینہ شہر التوبہ ہے۔ یہ مہینہ شہر الصدقہ والجود ہے۔ یہ مہینہ شہر الانفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہ مہینہ شہر الصبر ہے۔ یہ مہینہ شہر الطاعت ہے۔ یہ مہینہ شہر المواسات ہمدردی اور غمخواری کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ پاک کی طرف سے عطاؤں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی نوازشوں، بخششوں اور اس کے جود و کرم اور فضل و احسان سے فیضیاب ہو کر خوش نصیبی اور سعادت مندی اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی آمد کا انتظار ہمارے اکابرین سلف صالحین 6 مہینہ پہلے ہی سے کیا کرتے تھے۔ مولا بن فضیل رحمۃ اللہ کہتے ہیں سلف صالحین 6 مہینے پہلے ہی سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان نصیب فرما۔ سلف صالحین 6 مہینے پہلے ہی سے اس ماہ کو پانے کی تمنا وہ دعا کرتے تھے۔ یحییٰ ابن کثیر فرماتے ہیں سلف صالحین کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہ تو مجھے رمضان صحیح سالم نصیب فرما، ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے مجھے اچانک موت آ جائے اور مجھے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو مجھے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے سے روک دے، اور مجھے رمضان اس طرح نصیب فرما کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے روزے کو نقصان پہنچے اور روزہ متاثر ہو، رمضان متاثر ہو، اور رمضان میں جو کچھ نیکیاں میں نے کی ہیں اے اللہ تو انہیں قبول و منظور فرما۔ ماہ رمضان کا پانا، اس کا ملنا اور نصیب ہونا
ایک عظیم نعمت ہے جسے پا کر مسلمان خوش ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان ملنے پر مسلمان کو خوش ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے، نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ انہیں اللہ پاک کے اس فضل و کرم اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا۔ ماہ رمضان کا پانا، اس کا ملنا اور نصیب ہونا، یہ اللہ پاک کا فضل و کرم اور اس کی رحمت و مہربانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان پانے پر ایک مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان اللہ پاک، اللہ اکرم الاکرمین، غنی و حمید کے ساتھ نفع بخش تجارت کرنے کا ایک عظیم موسم ہے، جس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، خرچ کرنے سے خالی نہیں ہوتے۔ اگر تمام مخلوق، جنات و انسان ایک میدان میں جمع ہو جائے اور ہر کوئی اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک کے پاس جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اے میرے بندو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان و جنات سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر شخص کی مانگ کو پورا کر دوں تو سب کی مانگ پورا کرنے پر میرے خزانوں میں صرف اتنی سی کمی آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالا جائے۔ سبحان اللہ۔ جب تاجر حضرات اور بزنس مین ان موسموں کے لیے تیاری کرتے ہیں جن میں ان کو ڈبل پروفٹ حاصل ہوتا ہے، تو ایک بندے کو چاہیے کہ وہ عظیم موسم کے لیے تیاری کریں جس میں نیک اعمال کرنے پر بلا حد و حساب اجر ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، فرمان الہی ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کیا جائے۔ نیز حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ روزہ رکھنے پر بلا حد و حساب اجر ثواب ملتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کا فرمان ہے، روزے کے سوا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو میری خوشنودی کے لیے چھوڑتا ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا کر 10 گنا سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بلا حد و حساب دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی خیر و برکات نصیب فرمائے، اور ایک حدیث میں اس مہینے تک ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنین سید الثقلین رحمت العالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا ردارد، مگر رمضان مبارک کے ثواب کے مقابلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے، جسے ایام 20 کہتے ہیں شریعت میں، 13، 14، 15، یہ 3 تاریخوں روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ امام مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام ظلم ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے، گرمی نہایت سخت تھی
نہایت سخت گرمی تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزہ دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور وہ گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزہ داری رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایت میں مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے ہیں جن کا احاطہ اور جن کو جمع کرنا تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے باہر ہے، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں اور آپ لوگوں کو سناؤں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے کہ اس زمانے میں دینی کاموں میں جس قدر بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں نا آپ لوگ میرے دوستوں کہ دینی ویڈیوز نہیں چلتی ہے، ہاں کامیڈی بولو آپ اور فحش بولو، یہ سب بہت وائرل ہوتی ہے، ملینز تک جاتی ہے۔ یہ حال ہے، اس لیے میں 21 احادیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان کو 3 فصلوں پر منقسم کرتا ہوں۔ پہلا سیکشن رمضان المبارک کے فضائل میں جس میں 10 احادیث ذکر کرتا ہوں، دوسرا سیکشن شب قدر کے بیان میں جس میں 7 حدیثیں بیان کرتا ہوں، اور تیسرا سیکشن جو اعتکاف کے بارے میں ذکر کرتا ہوں جس میں 3 حدیثیں، اس کے بعد خاتمے میں ایک طویل حدیث آپ لوگوں کو سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو پہلے سیکشن جو فضائل رمضان میں یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں کو گوش گزار کراتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے، سنت موقدہ بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے کی کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ پاک جل شانو ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے خلاصی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، ان سے کام کاج میں کمی کر دے، اللہ پاک شانو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ پاک کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ
لا الہ الا اللہ ہے اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزگار کو پانی پلائے، اللہ پاک قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا سیراب فرمائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ ماشاء اللہ۔ سنا آپ لوگوں نے ویورز؟